دوستو 21 جون 2026 کو یادگار دن تھا جب رائٹر فورم اینڈ لائبریری اٹلانٹا والے احباب نے میرے اعزاز میں ایک خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا۔ اس یادگار پروگرام میں مجھے یہ بتانے کا موقع ملا کہ لکھنا میرے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ میں نے اپنی گفتگو میں انہیں بتایا کہ میں مسافر جب اپنے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے کل سفر پر مشتمل یادوں سے بھری ضخیم کتاب کے اوراق فضا میں ایسی ہزاروں سترنگی پتنگوں کی طرح اڑنے لگتے ہیں جن کی ڈور کا سرا میرے وجود سے بندھا ہو اور میں زمین پر اپنے پیر جمائے رکھنے کی جستجو میں ادھر سے ادھر ڈول رہا ہوں، کیونکہ اب میری یادداشت میں رکھنا پڑنے لگا ہے۔ میں اکثر ہواؤں کے دوش پر اڑتے اور آ کے پریشاں پر اپنی کہی انکہی کہانیاں کھوجنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ کبھی کوئی یاد بہت روشن ہو کر میرے سامنے آتی ہے اور کبھی کوئی گہری دھند میں چھپ جاتی ہے۔ عمومی طور پر آغاز میں انتقادی شعور بھی ابتدائی ہوتا ہے۔ بے شمار راہیں سینہ فرش راہ کشادہ کیے نوباردان ادب کے پیروں تلے بچھی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہر رستہ پرکشش اور سفر سہل دکھائی دیتا ہے، مگر جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ بکھیرنے سے زیادہ سمیٹ جانا زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ کسی کو جب یہ احساس ہونے لگے کہ اس کے بطون میں پوشیدہ کچھ کر دکھانے کا لابہ اظہار کا رستہ چاہتا ہے تو اس کی حالت ایسے ملہ کی سی ہوتی ہے جس کے سامنے مچلتے پانی سے لبریز دریا، مضبوط کشتی اور موافق ہوا ہو لیکن دریا میں اترنے کا راستہ نہ ہو۔ میرے لیے اس تقریب کا ایک خوبصورت لمحہ وہ تھا جب مجھے اپنے دو افسانے، ایک دھن چکر اور دوسرا مجسمہ سنانے کا موقع ملا۔ چونکہ میں ایک افسانہ نگار کی حیثیت سے وہاں موجود تھا، لہٰذا ان احباب تک میری تحریروں کا پہنچنا بہت ضروری تھا۔ قرأت کے دوران کہ وہ لمحے واقعی بہت خوشگوار تھے جب لوگوں نے کئی موقعوں پر افسانوں کو سراہا، کہیں موضوع، کہیں کرافٹنگ، تو کہیں انہیں وہ سماج چلتا پھرتا دکھائی دیا جسے وہ برسوں پہلے ہزاروں میل دور چھوڑ تو آئے تھے مگر وہ اب بھی ان کے اندر بستا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں سانحے کی کہانی لکھوں یا نہ لکھوں جسے برپا ہوتے ہوئے شہر کی ایک گلی کے سنسان موڑ میں، اسپتال کے آپریشن تھیٹر میں انسانی جسموں سے اعضا نوچ لینے والے اوزاروں نے، جوئے کے اڈے میں پھیلے ہوئے کثیف دھوئیں نے، 5 ستارہ ہوٹل والے کمرے کے دبیس پردوں نے، اس ہوٹل کی لابی میں لٹکے ہوئے بڑے فانوس کے چمکتے دمکتے ہیرے نما شیشوں نے، جم خانہ کے لان میں مہکتے پھولوں نے، یا جامع مسجد کے صحن میں انسانی سجدوں سے زیادہ سجدہ ریز ماربل کی سلوں نے اپنی نادیدہ بصارتوں سے خود دیکھا تھا۔ اور اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس واقعے کو پڑھتے ہیں یا